السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ وی آر ٹوگیدر۔ یہاں ہم صرف معلومات ہی شیئر نہیں کرتے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ اگر آپ دین اسلام کو آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں جو قدم قدم پر سبق سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی ایک ایسے جوان کی جو پلا بڑا تو فرعون کے شاہی محل میں، لیکن اچانک ایک ایسی آزمائش کا شکار ہو گیا جس نے اس کی پوری زندگی الٹ دی۔ اور ہاں، اس تجزیے میں ہم ان کی اصل شبیہ نہیں دکھائیں گے، اسی لیے ویژولز میں صرف اس سفر کی ایک تمثیلی جھلک ہوگی تاکہ ہمارا دھیان صرف اصل پیغام پر رہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں ہی بہت علم اور حکمت عطا فرما دی تھی۔ وہ کوئی عام جوان نہیں تھے، اللہ انہیں ایک بہت عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ان کے پاس سب کچھ میسر تھا، لیکن پھر اچانک ایک دن ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی جس نے ان کی قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ بس ایک لمحہ اور انہیں اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس واقعے کے پہلے حصے کی۔ مصر میں ایک جھگڑا یعنی ایک جان لیوا تصادم ہوا۔ کچھ یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سخت تصادم دیکھا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا ایک مظلوم آدمی تھا جو کسی ایمرجنسی کی طرح مدد کی گزارش کر رہا تھا، اور دوسری طرف فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے ایک شخص تھا۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے انہیں دیکھتے ہی پکارا، اور ظاہر ہے انہوں نے اس جھگڑے کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ حالات اس قدر اچانک بگڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے ایک مکہ مارا۔ اب یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا مقصد قتل کرنا ہرگز نہیں تھا، وہ تو صرف اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ وار اتنا سخت ثابت ہوا کہ اس شخص کی وہیں پر جان چلی گئی۔ یہ سچ میں ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک ہی پل میں ایک انجانے وار نے ان کی پوری دنیا بدل دی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا مرحلہ، توبہ اور ہجرت، یعنی ندامت اور مدین کی طرف سفر۔ خیر، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہو ہی سکتی ہیں، لیکن اصل کامیابی غلطی کے بعد کے عمل میں ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھپانے یا بھاگنے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما۔ یہ الفاظ ایک خوبصورت اخلاقی سہارا ہیں۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی توبہ اور ندامت کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خطرہ کس تیزی سے بڑھا تھا۔ پہلے دن جھگڑا ہوا، دوسرے دن وہی بنی اسرائیل کا آدمی پھر کسی سے لڑ رہا تھا اور اس نے دوبارہ مدد مانگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو یہ راز کھل گیا کہ پچھلے دن کا واقعہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ دوپہر تک بات سیدھا فرعون کے دربار تک جا پہنچی اور درباری قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ تبھی شہر کے دوسرے کنارے سے خیرخواہ دوڑتا ہوا آیا اور انہیں اس سازش سے آگاہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی رات انہیں فوری طور پر مصر چھوڑنا پڑا۔ مصر سے اچانک نکلنے کا یہ سفر بے حد خطرناک تھا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ نہ کوئی تیاری تھی، نہ پاس میں کوئی لشکر، صرف ایک گہرا خوف تھا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کہ وہی راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ یہ الفاظ اس کامل توکل کا بہترین اظہار ہیں جو انہوں نے ظالم لوگوں سے نجات کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے تیسرے حصے پر، مادیان کا سفر اور مادیان کے کنویں پر ان کی آمد۔ ایک انتہائی لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر وہ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں ایک بڑا عجیب منظر سامنے تھا۔ کنویں پر بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن تھوڑا فاصلے پر دو عورتیں جو بالکل تنہا لگ رہی تھیں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ ایک تھکا ہوا مسافر عام طور پر صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے نا، لیکن انہوں نے ان عورتوں پر توجہ دی۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر وجہ پوچھی تو عورتوں نے اپنی مجبوری بیان کی کہ ان کے والد بزرگ ہیں اور وہ مردوں کے اس دھکا مکی والے ہجوم میں نہیں جا سکتی۔ اس شدید تھکاوٹ اور فاقے کی حالت میں ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آگے بڑھے اور بے لوث ہو کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد وہ ایک سائے میں بیٹھ گئے، اور اس وقت انہوں نے یہ انتہائی خوبصورت دعا مانگی، اے میرے رب، جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کی گہرائی تو دیکھیے، یہ ایک مسافر کی بے بسی، بھوک اور اللہ کی رحمت پر مکمل انحصار کی تصویر کشی کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب سب کچھ چھن جائے تب بھی مانگنے کا دروازہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اس طرح شروع ہوتا ہے چوتھا مرحلہ،
नई जिंदगी का आगाज, यानी एक नई शुरुआत और महफूज पनाहगाह। यहां अल्लाह की मदद देखिए कितनी जल्दी आती है। दुआ भी पूरी हुई थी कि उन्हीं दो औरतों में से एक इंतहाई शर्मो हया के साथ चलती हुई वापस आई और बताया कि उसके बुजुर्ग वालिद नेकी का अजर देने के लिए बुला रहे हैं। मुलाकात उन नेक बुजुर्ग से हुई और जब मिस्र का पूरा वाकया उन्हें सुनाया गया तो उन्होंने ये तसल्ली बख्श अल्फाज कहे, डरो नहीं, तुम जालिम कौम से बच निकले हो। एक लंबा अरसा खौफ में गुजरने के बाद बिलाखिर उन्हें अमन और हिफाजत नसीब हुई। आइए इस मुआहदे की खूबसूरती को इन स्टेप्स में समझते हैं। बेटी ने अपने वालिद को मशवरा दिया कि इन्हें मुलाजिम रख लें क्योंकि ये ताकतवर और अमानतदार हैं। इस पर बुजुर्ग ने पेशकश की कि अगर वो 8 या 10 साल उनकी खिदमत करें तो वो अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर देंगे। कैसी जबरदस्त बात है ना। इस तरह उनकी दियानतदारी और ताकत की बदौलत उन्हें रोजगार भी मिला, एक खानदान भी मिला और एक बेहतरीन पनाहगाह भी। और अब आते हैं इस कहानी के 5वें और अहम हिस्से की तरफ, अजीम मिशन की तैयारी, जिसे हम हिजरत के दौरान इलाही तरबियत भी कह सकते हैं। असल में मदियन के 10 साल सिर्फ कोई आम मुलाजमत नहीं थे। अल्लाह ताला उन्हें एक बहुत ही अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा था। चलिए इन असबाक पर एक नजर डालते हैं। पहला सबक, सच्ची तौबा फौरन सुनी जाती है। दूसरा, दुनिया के दरवाजे बंद होने पर मायूस बिल्कुल न हो। तीसरा, अगर बेलोस होकर किसी की मदद की जाए तो अल्लाह उसका अज्र जरूर देता है। और आखिरी बात, मुश्किलात और सफर अक्सर कोई अजाब नहीं होते बल्कि एक बड़े मकसद की तैयारी होते हैं। जो शख्स जान बचाकर निकला था अंकरीब एक अजीम रसूल बनकर लौटने वाला था। मदियान में एक दिहाई के पुरअमन क़याम के बाद क्या हुआ? 10 साल का लंबा अरसा गुजर गया। सुकून और अमन का वक्त अपनी मुकर्ररा मुद्दत को पहुंचा। अब एक नया सफर शुरू होने वाला था। एक ठंडी और तारीक रात में अपने घर वालों को लेकर जब वो वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए तो किसी को क्या मालूम था कि आगे उस अंधेरे सफर में उनका क्या इंतजार कर रहा है। रात की सख्त सर्दी थी और रास्ते में घना अंधेरा। तभी दूर से उन्हें एक आग का शोला दिखाई दिया। उन्होंने फौरन अपने घर वालों से कहा कि वहीं ठहरें, शायद वहां से गरमाइश का कोई इंतजाम हो जाए या रास्ते की कोई खबर मिल जाए। वो उस आग की रोशनी की तलाश में आगे बढ़े, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो कोई आम आग नहीं थी। ये वो अजीम मकाम था जहां उन्हें नबूवत जैसा मर्तबा अता हुआ और जहां से मिस्र की तरफ वो मिशन शुरू हुआ जिसने हमेशा के लिए तारीख बदल दी। आखिर उस आग के पास क्या मुकालमा हुआ, ये सब एक अलग और तवील वजाहत मांगता है। उम्मीद है इस खुलासे ने सफर के इसबाक को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया होगा और ये मालूमात वाकई फायदेमंद साबित होंगी।